भेज दिया गया, मेरे अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं था और बाद में इन सबको बहाल भी कर दिया गया, इवन सब प्रमोट भी किए गए। मैंने हर फोरम पे अपील की, इवन DGFIA ने मेरी रिकमेंडेशन सेक्रेटरी इंटीरियर को भेजी हुई है कि मुझे बहाल किया जाए, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन जिन लोगों के वसाइल थे और पॉलिटिकल अप्रोच थी वो सब बहाल हो गए और मेरा सियासी तल्लुक और वसाइल न होने की वजह से मैं पिछले 16 सालों से धक्के खा रहा हूँ मेरे साथ। ओके, ये 16 साल वैसे बड़ा टाइम है, लेकिन हम चेक करते हैं इसका, प्लीज़ ये रख लें। आगे जी। जी आसिम साहब, आपसे रब्ता किया जाएगा। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब फैसल साहब। जी बात कीजिएगा वज़ीर आज़म इमरान खान मैं साहब। जुल्फ़िकार बात कर रहा हूँ जर्मनी म्यूनिख से सर। जी तो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी थी जनाब। जी सुन रहा हूँ जुल्फ़िकार साहब। जनाब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, सबसे तो पहले अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है आज कि मुझे मौका मिल रहा है आपसे बात करने का, कि अपने दिल की बात बताऊं आपको। और ये जो आपने सर वो काम शुरू किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की वो इमदाद कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं, जायज जो एम्बेसियों में हो रहा है। और पिछले दिनों जो आपने सऊदी अरब के वो पूरी एम्बेसी को सस्पेंड किया है, मेरे ख्याल में सर लोगों की बहुत दुआएं होगी आपके साथ सर। और ये बहुत बड़ा, और सर मेरा एक काम है जी, मैं अर्सा 13 साल से यहाँ पे मुकीम हूँ अपनी फैमिली के साथ। फ्रैंकफर्ट कौंसलेट जनरल पाकिस्तानी जो है वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर है जी फवाद अनवर भट्टी साहब। सिर्फ सर पर्सनली जाती बुनियाद पे मेरा तल्लक जेलम से है सर, जलालपुर शरीफ मेरा गांव है। वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी है, ये तो अल्लाह की जात को पता है जी। लेकिन उस शख्स ने मुझे जलील करके रखा हुआ है। मेरी वालदा वहां पे बीमार है, ना मैं ट्रेवल करने के काबिल हूँ। जब भी 3-4 दफा मैं जा चुका हूँ। डॉक्टर फैसल जो एम्बेसडर है उनको सर 6 मई 2020 को मैंने ईमेल भी की है। जी देखिए, मैं पहले तो ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो हमारी फॉरेन एम्बसीज़ हैं और जो हमारी हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जिधर तक डिप्लोमेसी रही है। इन्होंने कश्मीर कॉज को इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उठाया है। मैं ऐसे लगा कि मैं वो असल में वो लाइव नहीं जाना चाहिए था प्रोग्राम, वो सिर्फ हमें थोड़ा सा उसके एक्सेप्ट भेजने चाहिए थे। तो ऐसे लगा जैसे कि मैं सारा फॉरेन ऑफिस कोई बुरा भला कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो। 2 एरियाज़ हैं जिधर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो एम्बसीज़ हैं, और भी अब हम शाह महमूद को मैंने कहा है कि उनके नीचे अब एक पोर्टल बनेगा, एम्बसीज़ के अंदर पोर्टल बनेगा कि जो सारे जो भी लोग हों, अब तो एक ये जो कहते हैं ना कि जब से कोरोना आया और जो जूम शुरू हुआ है तो डिस्टेंस तो ख़त्म हो गया। अब सारी चीज़ें अब जूम पे और ऑनलाइन हो सकती हैं। तो पहले तो मैंने कहा हर एम्बसीज़ ऑनलाइन वो चीज़ें अपना कंप्लेंट्स, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ उनको कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद मैंने शाह महमूद कुरैशी के नीचे एक पूरा स्पेशल ऑफिसर होगा जो सारी कंप्लेंट्स होंगी, अगर वो एम्बसी सॉल्व नहीं कर रही तो वो डायरेक्टली इधर आएगी और ये नंबर, ये पोर्टल एडवर्टाइज होगा। मेरा अपना भी पोर्टल है जो प्राइम मिनिस्टर का है, जिसके ऊपर कोई भी प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल पे आ सकता है। तो किसी को भी अब प्रॉब्लम हुआ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, वो डायरेक्टली अपनी उधर जो मुतलका एम्बसी है उधर भी जा सकते हैं। शाह महमूद का फॉरेन ऑफिस के नीचे उनके पास होगा एक पोर्टल, उधर भी कंप्लेन कर सकते हैं। मेरा जो सिटीज़न पोर्टल है उधर भी आ सकते हैं। हमने जो 2 जगह अपनी एम्बसीज़ को ठीक करना है, एक काउंसलर सर्विसेज, जो हमारे लोग बाहर हैं, बहुत बड़ा हमारा असासा है, हम उनको सही माने में सर्विस करें। और दूसरी चीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो बाहर इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं, उनको पूरी तरह पाकिस्तान के साथ हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है और जो हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके साथ अब हम लिंक करेंगे, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट हो हम अपने मुल्क के अंदर अब हम पाकिस्तान को उठा रहे हैं। अल्लाह का करम है, सही रास्ते पर लग गया है, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी फिर एम्बसी सर्विस करेंगे। जी अगले कॉलर हमारे साथ 05192249900। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब? जी मैं राजा मोहम्मद हारून बात कर रहा हूँ, एलीपुर UC 20 इस्लामाबाद से। जी हारून साहब, आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बात कीजिए। जी वज़ीर आज़म साहब, आपने हाउसिंग
प्रोजेक्ट जो दिया है माशाअल्लाह गरीब लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें शेड्यूल इतना टफ है और इस तरह हो रहा है कि ज़मीन नाम करवाएं, इंतकाल पहले करवाएं और नक्शा लेके आएं, इतना खुवारी करते हैं वो लोग। ऐसा महसूस होता है कि वो आपके मिशन को, आपकी सोच को नुकसान पहुंचा रहे हैं और चक्कर लगा लगा के हम लोग वहां से वापस आ जाते हैं। और 60% हमारा ये रूरल एरिया है और सिर्फ बैंक वाले उसको चक्कर दे दे के वापस कर देते हैं। एक तो ये मसला है और दूसरा ज़कात, रमजान शरीफ में ज़कात जो है वो नहीं मिल सकी है यहाँ इस्लामाबाद में। चेक लेट होने की वजह से ज़कात तो उन मुस्तहिक तक नहीं पहुंच सकी। चेक मिल गए लेकिन ज़कात उन्होंने कहा है कि ईद के बाद मिलेगी, ये ईद से पहले मिलनी चाहिए थी। और तीसरा साफ पानी का मसला है इस्लामाबाद में। यहाँ पे हम टैंकर डलवाते हैं और टैंकर का पानी पीते हैं। ये ठीक, 3 चीज़ें। पहले तो मैं ये पानी का मसला बता दूं। पानी का मसला असल में हमारे सारे बड़े शहरों में आने वाला है। कराची में आ चुका है, लाहौर में अगर ये जो नया जो रावी सिटी है अगर ये हम नहीं बनाते तो लाहौर में भी अब उसी तरह का मसला आने वाला है और चंद सालों में जो कि कराची के हालात है। इस्लामाबाद में मसला है। ये पहले समझ लें ये हुआ क्या है। हमारे शहर इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं कि वो सारी सीवरेज सिस्टम, वेस्ट डिस्पोजल, ये जो पानी का, ये सारे शहरों के अंदर मसले बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इसके हमने पहले तो मैं आपको बता दूं अपनी कौम को भी कि पहले तो सारे शहरों के मास्टर प्लान बन रहे हैं। कोई शहर भी दुनिया में अगर फैलता जाएगा उसके लिए आप कैसे पानी भी देंगे, गंद भी उठाएंगे, नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया में जब आबादी बढ़ती है तो दुनिया ऊपर जाती है। हम फैलते जा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा नुकसान कि हमारा आखिर में हमने अपने लोगों को 22 करोड़ लोगों को खाना पीना देना है, अनाज देना है। अगर वो सारी हमारी ज़मीनें में ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाएंगी तो आखिर में तो आगे जाके हम किधर से लोगों को पूरा उनका फूड सिक्योरिटी, खाना पीना कैसे पूरा करेंगे। लिहाजा सारों के मास्टर प्लान्स बनाए हैं। अब हमने पूरी इजाज़त दे दी है शहरों को ऊपर जाने के लिए, जितना मर्ज़ी ऊपर चले जाएं, जिस तरह मॉडर्न सिटीज़ हैं, दुबई देख लें और जो भी। तो और फिर पानी के अलहदा बंदोबस्त कर रहे हैं। लाहौर का हम ये पूरे बराजेस बना रहे हैं, रावी के ऊपर लेक बना रहे हैं ताकि वो वाटर लेवल ऊपर आए। इस्लामाबाद में एक पूरा बड़ा प्लान है पानी दूर से लाने का, उसके पूरा हमने सैंक्शन कर दिया। इस्लामाबाद में पानी आएगा ऊपर से, क्योंकि अगर सिर्फ ग्राउंड वाटर ही लाते रहेंगे वो तो नीचे जाता जा रहा है। तो वो इंशाल्लाह पानी का आपका मसला हो जाएगा। जहाँ तक आपने हाउसिंग की बात की, ये आपने बिल्कुल बात ठीक की है, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में उन लोगों के लिए घर बनाने की कोशिश हो रही है जिनके पास कभी भी इतना कैश नहीं घर ख़रीदने के लिए। दुनिया के अंदर, ये फिर से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं बार बार कह बैठा हूँ, दुनिया के अंदर जो कैसे लोग अपने घर बनाते हैं, लोगों के पास तो पैसे नहीं होते। तनख्वाहदार जो तनख्वाहदार होते हैं लोग, उनके पास तो कभी भी इतना पैसा नहीं होगा घर बनाने का। लिहाजा वो क्या करते हैं, बैंक्स पैसे देते हैं और वो जो अपने तनख्वाह से किराया चला जाता है घर की किस्तों पे, बैंकों की किस्तों पे चला जाता है। तो बजाय किराया देने के वो उनका घर भी अपना बन जाता है और फिर उनके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ता। इसके लिए पहले हमें 2 साल लगे। एक बड़ा पुराना कानून अदालतों में फंसा हुआ था, फोरक्लोजर लॉ। वो कानून जब तक पास नहीं हुआ, जो हमने करवाया, अदलिया का भी मैं शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की। वो कानून की वजह से क्या हुआ है कि अब पहली दफ़ा बैंक पैसे दे रहे हैं लोगों को घर के लिए कर्जे देने के लिए। ये पहली दफ़ा हुआ है। हिंदुस्तान में 10% लोग अपने घर बनाते हैं बैंक से कर्जे लेके। अमेरिका, यूरोप में 80% बनाते हैं। पाकिस्तान में अभी तक 0.2% है। ये तो पहली दफ़ा कोशिश कर रहे हैं। बैंकों को भी आदत नहीं है। हम बैंक मैनेजर से भी बात कर रहे हैं कि हम कैसे उनको, बैंक हेड्स को, कि वो कैसे ट्रेन करें अपने स्टाफ को। कई बैंक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मीज़ान बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, नेशनल बैंक ट्रेन कर रहे हैं ताकि उनको पता चले कि कैसे बेचारे गरीब लोग जब आएँ तो मज़दूर आएँ, उनको कैसे कर्ज़े देने। ये इसकी पूरी कोशिश हो रही है और इंशाल्लाह इसको हम इम्प्रूव करते रहेंगे।
لیکن ہم اب ایک اور بھی کہ خاص اب بینک ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ شوکت ترین ابھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر, کہ وہ صرف اس کا کام ہی صرف ہو کہ گھروں کے لیے قرضے دینے کے لیے. تو یہ آپ فکر نہ کریں, اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آسانیاں ہوتی جائیں گی. جو لوگ اپنا گھر قسطوں پہ خریدنا چاہیں اور بینک سے قرضہ لینا چاہیں, یہ آسانیاں ہوتی جائیں گی. حکومت اس وقت 3% سود کے اوپر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ان کو قرضے دے رہی ہے, اور پھر پہلے لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی اوپر دے رہی ہے, تاکہ ان کا قرضہ ان کا قرضوں کی قسط نہ زیادہ بڑھے. اور تو بینک بھی سستے قرضے دے رہے ہیں, حکومت بھی, اسٹیٹ بینک مدد کر رہی ہے اس میں, اسٹیٹ بینک بھی, تاکہ قرضہ یہ سود زیادہ نہ ہو. حکومت اس کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی بھی دے رہی ہے. اور انشاءاللہ اور جو گھر بنانے والی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ بھی زیادہ شرکت کریں اس میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249000. السلام علیکم. السلام جی, میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی السلام علیکم. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے گا. جی السلام علیکم سر. ہاں جی سر, میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. پہلے تو میں نے آپ سے شکریہ ادا کرنا تھا کہ جو امیزون والا کام ہوا ہے وہ ہمارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں کہ کتنی بڑی چیز ہوئی ہے لوگوں کے لیے, تو اس کے لیے آپ کو تھینک یو ادا کرنا تھا. تو دوسرا میں نے بات یہ کرنی تھی کہ بے شک ہمیں یہ فیسلٹی تو مل گئی ہے امیزون کی, لیکن ان کا کرائٹیریا اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اگر ہمارے جو سیلرز ہیں انہیں ان کا کرائٹیریا مل نہ کیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے, اور خدا نخواستہ آگے جا کے کوئی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں کیا تھا؟ ہاں یہ ابھی یہ میں آپ کو عرض کروں, یہ اللہ نے بڑی ہماری کامرس منسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی. یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو امیزون اب پاکستان میں آپریٹ کرے گا. اس سے اتنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرنا. یہ تو ایک ہم یعنی اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے, اور ہمارا نوجوان آبادی ہے, اور ہمارے موقع مل جائے گا کہ کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے وہ امیزون کے تھرو. تو یہ تو لیکن ابھی شروعات ہے. ابھی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے, ہم بھی, حکومت بھی مدد کرے گی کہ کیسے ہم آپ کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی یہ امیزون کا پورا طرح فائدہ اٹھائیں. تو امیزون پاکستان میں آ رہا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. جیسے ہی آئے گا تو اس میں مزید آسانیاں آپ کے لیے پیدا کی جائیں گی, کوالٹی کنٹرول کیا جائے گا, اور ایکسپورٹ کے حوالے سے جو پارسل وغیرہ ہیں ان کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم فیصل بھائی. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ پرائم منسٹر صاحب کو میرا سلام. میں ان سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ کورونا کے اوپر جو ٹائمنگ تھی, آپ کے رستو صاحب نے جو ہے تو ٹائمنگ کم کی تھی, تو اس کی وجہ سے بازاروں میں بہت زیادہ رش بڑھ گیا تھا, تو جس کی وجہ سے کورونا کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. اور نمبر 2, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ویکسین سینٹر ہے وہاں اتنا سلو پروسیجر ہے کہ 3-3 4-4 گھنٹے وہاں باری نہیں آتی ہے. اور نمبر 3, میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمرے سے جب واپس آئے ہیں, تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں, اور آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے منشیروں اور وزیروں سے آپ مطمئن ہیں؟ اچھا, پہلے تو میں یہ بات ہماری اندر کافی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم اب کیا کریں کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جمع نہ ہوں تو تاکہ کم ہم شاپنگ آورز کم کر دیں. دوسری طرف یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب آپ کم کرتے ہیں تو وہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, تو وہ اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو جمع نہ کریں ہم. یہ ہے, اس کے اوپر بڑی ڈبیٹ ہوئی ہے آپس میں, اور ہماری NCOC جس نے ابھی تک بڑا زبردست کام کیا ہے, تو وہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہر روز صبح اسی چیز کے اوپر پوری گفتگو کرتے ہیں. یہ سوچ لیں گے اس چیز کے اوپر آگے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت یہ جو عید کی چھٹیاں, اگر ہم اس کے اوپر احتیاط کر لیں, میں پھر سے کہتا ہوں احتیاط کر لیں, یہ اتنا ہمیں فائدہ ہوگا, کیونکہ جو آگے ہمیں مشکل کام کرنے پڑیں گے جس میں مطلب ایریاز کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا یا ریسٹرکشنز لگانی پڑیں گی, جس سے میرا صرف مسئلہ یہ ہے
کہ وہ غریب آدمی متاثر ہوتا ہے, کمزور آدمی, چھاپڑی والے, وہ جو بیچارے محنت کش ہیں. ہماری طرح کے لوگوں کو کیا فرق پڑے گا اگر آپ لاک ڈاؤن بھی کر دیں گے, ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. تنخواہ یہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں ان کو بھی نہیں فرق پڑتا. لیکن وہ جو ہر روز پیسے کما کے اپنے گھر میں پیسہ لے کے جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے, وہ پس جاتا ہے. میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں 22 کروڑ لوگ ہندوستان کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں جب سے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا. اور اس لیے وہ اب نریندر مودی ڈر ہے لاک ڈاؤن لگاتے ہوئے, حالانکہ وہاں اب تباہی مچی ہوئی ہے. اس کو ڈر یہ لگ گیا کہ اگر میں پھر سے لاک ڈاؤن لگایا, حالانکہ کئی شہروں میں لگ گیا ہندوستان میں, کیونکہ وہاں جس طرح حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, آپ اب جب تصویریں دیکھیں تو بڑے ہمیں تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن لگایا اس طرح تو یہ جو سارا نچلا طبقہ ہے جو انفارمل لیبر ہے یہ تو تباہ ہو جائے گا. تو امیر ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا برا حال ہے جو امیر ملک میں بھی ہیں, تو یہاں ہمارا تو بہت برا ہے. اس لیے میں آپ سے بار بار تاکید کرتا ہوں کہ پوری طرح احتیاط کریں. یہ سمپل چیز ہے, یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے نا, ہر جگہ بس یہی لگا کے پھر اسی سے نیچے آ جاتا ہے. اچھا دوسری بات آپ نے کی وزیروں, ہاں اچھا ویکسین کا میں آپ کو بتا, دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں, دعا کریں ہم کام, ساری دنیا میں ویکسین کی کمی ہو گئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچر کی جائے ویکسین. اس کے اندر ہماری بات چیت چل رہی ہے اور انشاءاللہ خوشخبری دیں گے آپ کو. اور ایک اور چیز انہوں نے پوچھی تھی کہ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آپ اپنے وزراء کی کارکردگی سے خوش ہیں؟ دیکھیں یہ ایسے ہے کہ 11 کھلاڑی ہیں میری ٹیم میں, ہر کوئی تو سپر سٹار نہیں ہوتا, کوئی اچھا کرتا ہے کوئی برا کرتا ہے. جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں. جو اچھا کرتے سٹارز ہوتے ہیں تو وہ تو سب کے سامنے آ جاتے ہیں. ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی. یہ آپ اس کا جواب ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. 051 جی کون سا بات کریں؟ جی میں محمد ایاز بات کر رہا ہوں. جی ایاز ناگو راولپنڈی سے. جی سوال پوچھیے گا. جی سر میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں اور بچپن سے خان صاحب کو جانا, کرکٹ کھیلتے جانا میرا بچپن اسی میں گزرا ہے کہ خان صاحب کو کرکٹ کھیلتے دیکھیے میں بہت بڑا ان کا فین ہوں. تو مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے, بس یہ ہے کہ 5 منٹ کی جانا ملاقات درکار ہے. جی ملاقات آپ پلیز ایم ایس صاحب پلیز ان کو آرگنائز کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 0519224900 پر کون ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں فیصلہ ماسٹر بات کر رہا ہوں گریس سے. جی 12 سال سے نا گریس میں مقیم ہوں. میں منڈی باولدین کا رہنے والا ہوں. گوجرا منڈی باولدین میں میری ایک دکان ہے جو 2013 میں خریدی تھی. 3 مرلے کی دکان ہے جس کے ایک مرلے کے اوپر ڈی ایس پی راجہ فخر محمود ملک وال میں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, قبضہ کرایا ہے. اور پچھلے 10 مہینے سے پی ایم ڈی یو کے اوپر میں نے بہت زیادہ دفعہ اپلیکیشنیں دی ہیں لیکن کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیا آپ کا, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری انکوائری کریں گے. میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارا ملک کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب سے پاکستان بنا, جب سے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشنسٹ تھے, سب سے بڑے وہ قانون کے اوپر چلنے والے تھے, بدقسمتی سے اس کے بعد ہم قانون کی بالادستی سے ہٹ کے تو طاقت کی حکمرانی کی طرف چلے گئے. اور یہ ایک بڑا مسئلہ, یہ جو قبضہ گروپ بھی ہیں, یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کبھی بھی طاقتور کے اوپر تو نہیں ہاتھ ڈالتے, یہ بیچارے وہ کمزوروں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں. تو ان کے اوپر تو میں نے پوری جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. میں نے ایک اپنا میرا جو پورٹل ہے پرائم منسٹر کا, اس کے اوپر آپ لکھا کریں, اگر آپ نے اس کے اوپر اس کا نمبر سب کے پاس ہے, آپ اگر اس پورٹل کے اوپر یہ لکھ دیں, بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد نیچے بھی آپ چلائیں یہ نمبر, اگر آپ کی کسی کی بھی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوا اور خاص طور پہ کسی طاقتور نے کیا ہوا ہے, کسی قبضہ گروپ نے, پلیز اس کے اوپر لکھیں. میرا کام ہے پھر اس کے اوپر فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا. میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کو حیرت ہوگی, یہ مجھے بڑی خوشی ہے
کہ یہ ہم نے تو جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے نا یہ قبضہ گروپ کے اوپر، تو بڑے بڑے ہم نے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے، کوئی پرانے وزیر تھے، کوئی ایم پیز تھے، کوئی ایم این ایز تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ہم نے کتنی ابھی تک زمین ان قبضہ گروپوں کے ہاتھ سے چھڑوائی ہے. انہوں نے سرکاری زمین اربوں اربوں روپے کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاور میں رہ کے انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی تھیں. تو اب تک میں آپ کو پوری فگر دوں گا، میں نے یہاں لکھی بھی ہوئی ہیں کہ ہم نے جب سے ہماری پاور میں آئے ہیں ہم نے اب تک کتنے لوگوں سے کتنی کی زمینیں چھڑوائی ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر ہے آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 0519224900. آپ اس کرتے رہے، میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے اربوں روپے کی زمین قبضے سے چھڑوائی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس میں جو پرانے وزیر اور ایم این ایز تھے، ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی کسی کے اوپر غلط انتقامی کارروائی کی ہوئی، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. عدالتیں پاکستان میں آزاد ہیں، اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے نہیں جائے گا، کیونکہ ہم نے سارے لینڈ ریکارڈز کے یہ قبضے چھڑوائے ہیں. یہ تو طاقتور ہیں. اور اس میں ایک ایم این اے جس نے اربوں روپے کی زمین قبضہ کی ہوئی تھی، جو نون لیگ کی جو سینئر مریم نواز ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی، اور ان کے ساتھ کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے. کیوں نہیں آپ جا کے عدالت میں پیش کرتے؟ کیوں آپ لینڈ ریکارڈز نہیں پیش کرتے؟ میں ایک منٹ یہ بھی آپ کو دکھا دوں ابھی تک کتنے ہیں. ابھی تک جی ہم نے 21,000 ایکڑ زمین خارج کروائی ہے جو کہ قبضے ہوئے تھے. 21,000 ایکڑ زمین، اس کی جو ویلیو ہے، جو اس کی قیمت ہے 27 ارب روپے کی زمین ہے جو ہم نے چھڑوائی ہے ابھی تک. جی آگے. جی پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے ایک اور التجا کی تھی گریس سے جو ہمارے کالر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو پورٹل ہے پی ایم ڈی یو جو ہے اس پر 2 دفعہ یہ کر چکے ہیں شکایت، لیکن وہ ادھر ایڈریس نہیں ہو رہی ہے، انہیں کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. اگر وہ آپ بھیج دیں جو جدھر آپ نے ان کو بھیجا، وہ ہمیں ذرا کس طرح بھجوائیں گے آپ ہمیں؟ آپ اپنا کال اپنا نمبر دے دیں، ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے. آپ کی وہ جو آپ نے پورٹل پہ بھجوائی ہے وہ ہم ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی آپ کی. وزیر اعظم آفس آپ سے رابطہ کرے گا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فیصل بھائی. جی کون صاحب؟ سر عثمان افضل اٹلی سے بات کر رہا ہوں. جی عثمان بھائی کیا سوال ہے؟ جی پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے گا. آپ کا سوال. جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب. ہلو. جی آ رہی آواز. پرائم منسٹر صاحب، میں 2012 سے اٹلی میں موجود ہوں. ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں، تو میں بہت تکلیف میں ہوں. جو میرے چاچو نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا. ہم کرائے کے گھر میں رہے، انہوں نے گھر سے مار پیٹ کے میرے ماں باپ کو نکال دیا ہے. کل انہوں نے قبضہ کر لیا ہماری زمین کے اوپر، پولیس والے نال ساتھ ملے ہوئے ہیں. کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کہیں نہیں سنوائی. جو میں پیسہ کما رہا ہوں عدالتوں میں جا رہا ہے، پولیس والے لے لیں، ساتھ والے چودھری لے رہے ہیں. اچھا میں ایک اس وقت ہم نے جو اصلاحات کی ہیں، یہ بڑا مسئلہ پاکستان میں کہ جب زمین کا کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے بچے ہی، اگر میں کیس کروں گا تو بچوں کے ٹائم میں شاید وہ کیس کا حل ہو جائے. یعنی 30-40 سال کیس پڑے رہتے ہیں. ہم نے ایک سول پروسیجر کوڈ کے اندر اصلاحات کی ہیں. آج پختونخوا کے اندر وہ چل رہی ہیں، آج اسلام آباد میں وہ اصلاحات ہے کہ وہ کیس زمین کا بھی ہو تو وہ 1 سال کے اندر حل ہوگا. صرف اس وقت پنجاب میں کسی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے. ہم نے پنجاب کی اسمبلی نے بھی اس کو پاس کیا ہوا ہے. یہ میں چیک کروں گا کدھر پھنسا ہوا ہے. میرے خیال میں عدالت نے کوئی آبجیکشن لگایا ہوا ہے اس کے اوپر. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ایک تو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ریفارم کرنے کے لیے، لیکن جو سول پروسیجر کوڈ ہے جس پہ یہ زمینوں کے کیسز ہیں اس کے اوپر ہم اصلاحات کر چکے ہیں. لیکن ابھی تک جو پنجاب کے اندر یہ نہیں ہوئی، اور یہ پلیز ہم چیک کرنا، آپ نے بتانا ہے کہ پنجاب میں کس وجہ سے رکی ہوئی ہے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے 1 سال میں مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن آپ کا جو کیس ہے، آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ بات میں نے نوٹ کر لیا آپ کا نمبر، ہم آپ سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم
कानून के तरीके से कैसे आपका छड़वा सकते हैं। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला मुतवातर जारी है। बहुत सी लोगों की कॉल नहीं मिल पा रही होगी कि बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त कॉल कर रहे हैं और मल्टीपल लाइंस भी मौजूद हैं। आप ज़रूर कोशिश कीजिए और आपकी कॉल इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब इस वक्त हम एक वक्फा ले रहे हैं और वक्फे के बाद फिर दोबारा हाजिर